مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی ہی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کن فضلے ہے مارا تازیانہ یاری۔ اللہ کے رسول نے اب میں 2 جملے صرف مقام فاطمہ کے حوالے سے مسلسل مقام فاطمہ بیان کیا۔ ایھا الناس اعرفوا فاطمہ، لوگوں فاطمہ کو پہچانو۔ کون سا ایسا باپ ہے جو مسجد میں اپنی بیٹی کو بچپنے میں آتا ہوا دیکھے تو کہے کہ اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے احترام میں ممبر سے اترے، اس کا احترام کرے؟ یہ غیر عادی ہے، روٹین سے ہٹ کرے تھوڑا یہ، لیکن رسول نے یہ احترام۔ معجم طبرانی یہ کبیر سنیوں کی کتاب، اس میں لکھا ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب پوری زندگی میں جب فاطمہ داخل ہوتی تھی حجر رسول میں، یا کبھی مسجد میں رسول بیٹھے جناب زہرا آ گئی، یا کسی جنگ میں رسول کے خیمے میں آ گئی، قام الیہا، عربی زبان میں قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا، قام لہو یعنی کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے، آپ آتے ہیں میں آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے بعد جب آپ بیٹھ گئے تو میں بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اور ایک ہے قام الیہ، لہو کا مطلب کھڑے ہو کر بیٹھ جانا، قام الیہ کھڑے ہونا اور دوڑ کر آگے جانا استقبال کے لیے۔ رسول اکرم کے بارے میں قام الیہا سنیوں نے لکھا، ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے، دوڑ کر آگے جاتے تھے، صرف آگے جانے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے۔ وقبل یدیہا، زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ واجلسہا مجلسہ، بی بی کو اپنے جگہ پر بٹھاتے تھے۔ باپ بیٹی سے محبت کرتے، لوگوں نے لکھا ہے، بدبخت لوگوں نے لکھا ہے کہ باپ تھا تو بیٹی سے محبت کرتا تھا، نا، رسالت ہے جو احترام کر رہی ہے، حکم خدا کے مطابق یہ احترام ہو رہا ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ شوہر تھے، وہ کس قدر احترام کرتے تھے؟ وہ شوہر ہونے کے ناطے احترام نہیں کرتے تھے کہ جس صرف شوہر ہو تو بیوی کا احترام، نہ۔ عمار یاسر کہتے کہ مسجد نبوی میں تھے، امیر المومنین نے ہمیں لیا اپنے ساتھ، کہا کہ عمار میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے مجھے۔ گھر کی طرف روانہ ہوئے، گھر پہنچے، گھر میں گئے، جب گھر سے باہر آ رہے تھے مولا تو میں نے دیکھا رجع رجوع القہقرا، مولا کا جو سامنا ہے، جو چہرہ ہے، جو سینے کی سائڈ ہے وہ اندر کی طرف تھی، پیٹھ میری طرف تھی، الٹے قدموں واپس آ رہے تھے۔ میں نے کہا مولا ابھی اس طریقے سے واپس آئیں، یہ غیر عادی، عام طور پہ بندہ دروازے کی طرف، جب میں باہر نکلوں گا تو دروازے کی طرف رخ کر کے نکلوں گا، نہیں کہ پیٹھ دروازے کی طرف اور اس طرح واپس جاؤں۔ تو مولا نے کہا عمار گھر کے صحن میں فاطمہ کھڑی تھی، میں ان کی طرف پیٹھ۔ جو شوہر اپنی بیوی کا اتنا احترام کرتا ہو، جب اسی کے سامنے جسارت کی جائے، نہ جانے کیا عالم ہوا ہوگا۔ سلام اللہ علیہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب شب زفاف، شب عروسی، جس رات بی بی کو لے جایا جا رہا تھا، اسماء بنت امیس دیگر خواتین بی بی کو تھام کر حجرہ علی میں لے جا رہی تھی، میں رسول کے ساتھ ایک تخت پر، ایک سریر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عربی عبا، بڑی عبا پہنا کریں آپ لوگ بھی، یہ سیرت ہے ائمہ اور اہل بیت کے خانوادے کی۔ عربی جو عبا تھی وہ جناب زہرا کے قدموں سے ہلکی سی فولڈ ہوئی، لپٹی، اور ایک جھٹکا سا لگا، ایسے لگا کہ جیسے جناب زہرا کی جو ٹانگ ہے، جو قدم مبارک ہے، وہ اس عبا میں پھنس گیا ہے۔ رسول نے دور سے دیکھا، اپنا عمامہ اتارا، عبا پھینکی اور دوڑ کر بھاگے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب رسول واپس آئے تو میں نے دیکھا پسینے میں شرابور پسینہ بہہ رہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ رو کر کہا کہ اگر میری بیٹی گر جاتی تو کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی صرف گری نہیں تھی، جب زمین پر گری ہوئی تھی تو تازیانے بھی مارے گئے۔ یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتک، بابا یہ تیری لاڈلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی تم مجھے یا ابتا کہہ کے پکارا کرو۔ روایت کے جملے
فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، زہرا جب تم یا ابتاہ کہتی ہو تو میری جان میں جان آتی ہے، اللہ راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ شاید یہ وہ واحد یا ابتاہ ہے جو دروازے کے پیچھے زہرا نے جب کہا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم آپ کی جان میں جان آئی ہوگی یا قبر نبی میں زلزلہ آیا ہوگا۔ آج زہرا تڑپ رہی ہے، آج زہرا رو رہی ہے۔ آئے ظالم گھر کے اندر آئے، علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی، لے جانے لگے۔ جب لے جا رہے تھے، یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے، فَأَخَذُوهُ مُلَبَّبًا وَهُوَ يُعْتَلْ۔ تلابیب عربی میں کہتے ہیں گریبان کو، یعتل عتل یعتل عربی زبان میں کہتے ہیں گریبان کو جھٹکے سے کھینچنا، گریبان کو زور سے کھینچنا۔ راوی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب علی کے گلے میں رسی ڈال کر کچھ لوگ کھینچ رہے تھے، اسی وقت 10 سے 20 افراد بار بار علی کے گریبان کو زور زور سے کھینچ رہے تھے۔ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے وصی رسول کی، خلیفہ بلا فصل کی۔ دروازے کے پیچھے زہرا گری ہے، یا فضة خذینی وإلیک سندینی، فضہ میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، آؤ مجھے سنبھالو۔ فضہ میرے علی کے ساتھ کیا کیا، علی کو کہاں لے گئے؟ بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جملے عجیب ہیں، یہ جملے دل بڑا چاہیے ان کو سننے کے لیے۔ اسی حالت میں آئی اور دوڑ کر علی کے عبا کے دامن کو تھام لیا۔ یہ اب میں یہاں کہوں گا یہ ایک بیوی ہے جس نے شوہر کی عبا کے دامن کو تھاما ہوا ہے۔ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ جب شادی ہوئی تھی، جملہ سنیے، جب شادی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی مہریے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ڈھال کے۔ وہ ڈھال علی نے بیچی تھی، اس سے جناب زہرا کا مہریہ ادا کیا تھا۔ آج عملاً زہرا سلام اللہ علیہ یہ کہہ رہی ہے یا علی تم نے میرے لیے ایک ڈھال بیچی تھی، میں خود تمہاری ڈھال بن گئی، میں خود تمہارا دفاع کروں گی۔ یہ وہ مرحلہ ہے، 10 سے 20 لوگ رسی اور گریبان سے وہاں سے کھینچ رہے ہیں اور زخمی زہرا یہاں کھینچ رہی، میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ فَأَشَارَ إِلَىٰ قُنْفُذ، اس ملعون ازل و ابد نے قنفذ کو اشارہ کیا۔ جب قنفذ کو اشارہ کیا تو اس وقت قنفذ تازیانہ لے کر آگے بڑھا۔ جب تازیانہ لے کر آگے بڑھا تو مولا فرماتے اتنے تازیانے مارے کہ پھر زہرا اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جب آخری ایام تھے، گھر آیا کرتے تھے مولا ملا فاضل بستامی نے لکھا ہے، روایت میں اکثر پڑھتا ہوں، زہرا جو مسلسل اپنی ساری زندگی علی کا احترام کرتی رہی، مسلسل احترام سے بیوی شوہر کا جب نام لیتی یا ابا الحسن، احترام سے نام لینا۔ علی سرحانہ زہرا پر جب آ کر بیٹھے تو روتے ہوئے زہرا نے کہا یا ابا الحسن، میں آپ کی زوجہ، آپ کی کنیز، آپ کی خادمہ، میں آپ کے احترام میں اٹھنا تو چاہتی ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتی۔ میں اور آپ سن کر گریہ کر رہے۔ علی نے اپنے آنکھوں سے زخمی زہرا کو دیکھا ہے، کیا عالم ہوا ہوگا۔ زار و قطار مولا گریہ کرنے لگے۔
روایت کا جملہ یہ کہ جب مولا گریہ کر رہے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، علی کے آنسوؤں کو خشک کرنا شروع کیا۔ جب علی کے آنسوؤں کو صاف کیا اپنے دستہ مبارک سے تو اپنے سینے پر ان آنسوؤں کو ملنا شروع کر دیا۔ رو کر علی نے کہا دختر رسول یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ یا علی میں نے اپنے بابا سے ایک حدیث سنی ہے، مظلوم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو دکھتے ہوئے سینے کی دوا ہوا کرتا ہے۔ یا علی جب سے دروازے کے پیچھے آئی ہوں سانس بھی لیتی ہوں تو یہ سینہ دکھتا ہے میرا، یا علی یہ سینہ بڑا دکھتا ہے۔ یہ آنسو دوا بن جائیں گے۔ صاحب نے گریہ کیا۔ آخری جملے روایت ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، بعض علماء سے روایت سنی، میں عرض کر رہا ہوں ان علماء چونکہ معتبر علماء ان کے حوالے سے۔ امام حسن مجتبیٰ سے مروی ہے، مولا یہ فرماتے کہ آخری ایام میں کئی مرتبہ راتوں کو اٹھ کر میں نے دیکھا کہ ہماری ماں سو نہیں سکتی تھی، جاگتی رہتی تھی، سوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ راوی نے پوچھا کہ مولا اتنا بتائیے کہ آپ کی مادر گرامی کیوں نہیں سو سکتی تھی؟ رو کر جواب دیا کہ اگر اپنی پیٹھ پر سوتی تو تازیانوں کے زخم تھے، دائیں طرف سوتی تو پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، بائیں طرف سوتی تو بازو ٹوٹا ہوا تھا، اس قدر ہماری ماں کو زخمی کر دیا گیا تھا کہ اب سونے کے قابل بھی نہ رہی زہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ کے واسطہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہر وہ شخص جس نے اس کائنات میں بی بی کا دل دکھایا اس پہ اپنی بے شمار لعنت فرما۔ جواسہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایام فاطمیہ میں بی بی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے ہم لوگ ایک سالانہ مجلس اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، محرم میں، سفر میں، ہمیں یہ توفیق دے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر بھی ہر سال اپنے گھر میں ایک مجلس رکھیں۔ بار اللہ ان ایام میں وہ بے وقوف شیعہ کے جو شادیوں میں، جو خوشیوں میں، جو ہنسی مذاق میں لگے ہوئے، جن کو احساس نہیں ہے کہ سادات کی ماں کو کس طریقے سے تڑپا کے کس غربت سے مارا گیا، بار اللہ ان شیعوں کو عقل و شعور عطا فرما۔ یہ ایام شادی کے ایام، یہ ایام ہنسی مذاق کے ایام نہیں ہیں، ان ایام میں ہم سب کو کالے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما، اپنے عزاخانوں کو ان ایام میں بھی سجانے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بی بی کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، بیت الاحزان ہے، ضلع العیون ہے، بہار ہے، ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تو جواسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ائمہ اہل بیت سے زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم، اپنے عمل، اپنے تقوی میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطاہرین۔ صلوات پڑھ دیجئے۔